وہ ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ جو کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے آپ کہتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مؤمن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور حضرت اچھے نے اچھا برے نے برا جانا مجھے، جتنا کسی کا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، اور اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور کسی بھی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے کسی نہ کسی آئیڈیل پرسنالٹی کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کبھی بھی کسی طرح کامیاب شخصیت بن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آئیڈیل پرسنالٹی ابو زید سروجی نہ ہو، بکاؤ بزدل مفاد پرست اور ہواؤں کے رخ پر چلنے والا نہ ہو ناظرین، بلکہ مرد آہن، ہمتوں کا حمالیہ اور سیرت و صورت میں یکسانیت، جوانی اور بڑھاپے میں طہارت کا حامل ہو۔ ناظرین، جب وہ اپنی آئیڈیالوجی پیش کرے تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں اور اپنا قبلہ اسی کو مان لیں اور اسی کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کر لیں اور اسی کے کہنے پر تیغ و سنان تیر و تفنگ لے کر میدان جنگ میں اتر آئیں، اور جب میدان کارزار سج جائے تو وہی قبلہ، وہی رہبر و رہنما، وہی پیر و پیشوا مخالف فوج کا چیف آرمی سٹاف بن کر آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر ناظرین بتائیے، سوال تو بنتا ہے نا، آپ کو تنہا چھوڑ کر مخالف فوج کے کیمپ میں پناہ گزین ہو جائے، پھر دکھ تو ہوتا ہے نا، دل تو دکھتا ہے نا، پوچھنا تو بنتا ہے، کیا پوچھنے پر گالیاں پڑنی چاہیے؟ استفتاء ہر مومن کا حق ہے، استفسار پر شرعی جواب ہوتا ہے، سب و شتم دشنام ترازی بد کلامی نہیں ہوتی۔ آخر آئیڈیل مانا نعرے لگائے اور جن کو انہی کے کہنے پر کافر کہا، برا کہا، مناظرے کیے، فتوے لگائے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل کر ہمیں جن سے لڑوایا۔ ناظرین، آج انہی کے کیمپ سے اپنے پرانے غلاموں، اپنے سپاہیوں پر آہن و آتش کی برسات کیوں؟ حضور گالیاں نہ دیں، ہمیں سوال تو کر لینے دیں، یا یہ بتائیں ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا کیا گناہ ہے حضور؟ ہمارا کیا گناہ ہے؟ آپ ہمیں ایک راہ پر لگا کر آپ نے دوسری راہ اختیار کر لی، یا یوں بتائیں ہمیں بریلی پہنچا کر آپ کم کیوں چلے گئے؟ حضور سید پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب، سوال ہے ایک طالب علم کا جس کا آپ رول ماڈل تھے۔ حضور شاہ جی جو صرف سنتا تھا تو آپ کو حضور شاہ جی اس کی سسکیاں سنیں، اس کی آہوں پر فغاؤں پر توجہ دیں۔ حضور سوال یہ ہے، آپ نے مناظرے جو کیے کیا وہ حقیقت پر مبنی تھے یا حصول شہرت، علمی روب جھاڑ کے لیے، یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھے؟ حضور شاہ جی یا بتائیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے جن سادات کے ساتھ مناظرے کیے ان کے بڑوں کو برا کہا، وہ صحیح تھے یا غلط؟ شاہ جی سوال یہ ہے، جن سادات کے ساتھ آپ نے مناظرے کیے آپ ان کے آستانے پر گئے، توبہ کروانے کے بعد گئے یا اپنے عقیدے سے تائب ہو کر گئے؟ حضور شاہ جی سوال یہ ہے، آپ کے سابقہ حریف اور موجودہ حلیف نے تو توبہ نہیں کی۔ آپ جو ہمیں واضح و نصیحت فرماتے تھے وہ دلائل و براہین
حقیقت تھے یا فسانے؟ شاہ جی سوال یہ ہے، آپ جس کیمپ میں گئے آپ کے والد گرامی حضور حافظ الحدیث حضور جلال الامت والدین کی روح بھی آپ کو کبھی وہاں ملنے آئی؟ حضور شاہ جی جس کیمپ میں آج آپ بیٹھے ہیں اس کیمپ میں ان صحابہ کو تسلیم تو نہیں کیا جن کی صحابیت و عظمت آپ بیان کرتے کرتے آپ کے بال بھی سفید ہو گئے؟ حضور شاہ جی سوال یہ ہے، آپ نے رخ تحقیق بدل لیا یا نتائج تحقیق بدل گئے؟ حضور شاہ جی جاتے جاتے ہمارا گناہ تو بتاتے جائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ حضور حافظ الحدیث نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے۔ کیا وہ سبق جھوٹ تھا؟ ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا میرے گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور مجھ سے نفرت ہی سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا نہ دیکھا تماشا کوئی دن اور، والسلام۔